اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کشمیری بیٹھک اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ثاقب نواز کشمیری۔ ناظرین، آزاد کشمیر میں الیکشن کی جو ہے وہ اس وقت ایک ایسی فضا بنی ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں بے شمار جو ہے وہ سوالات ہوتے ہیں اور ان کے جوابات لوگ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم نے جو ہے وہ اسی سلسلے میں اپنا ایک پروگرام شروع کیا تھا کہ مختلف جو سیاسی امیدواران ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو، ہم ان کا موقف جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ تو آج اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں نذیر انقلابی صاحب، جن کا تعلق حلقہ نمبر 2 سے ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کے وہ ٹکٹ ہولڈر ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہاں سے وہ الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو آئیں ان کے پاس چلتے ہیں، ان کے ساتھ مکمل کشمیری بیٹھک کرتے ہیں اور ہمارے جو سوالات ہیں وہ ان تک پہنچاتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں نذیر انقلابی صاحب، آئیے ان کے ساتھ مکمل کشمیری بیٹھک کرتے ہیں اور عوام کے جو سوالات ہیں وہ ان تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنی مصروفیات سے ہمیں جو ہے وہ اپنا قیمتی وقت دیا۔ آپ کا بھی شکریہ جی، ہمیں آپ نے بات کرنے کا موقع فراہم کیا۔ ماضی کی طرف ہم نہیں جاتے کیونکہ آپ کا بھی جو ہے وہ ٹائم اس وقت خاصا قیمتی ہے، تو حال کی طرف ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ اس وقت جو ہے وہ آپ کون سی جماعت کو یا کون سا جو آپ کا سیاسی حریف ہے اسے اپنا مد مقابل سمجھتے ہیں؟ ظاہر یہ ہے کہ یہ الیکشن ہے، الیکشن میں تو ہر جو پارٹی ہے وہ یہی کہتی ہے جی کہ ہماری بہت اچھی پوزیشن، ہم الیکشن جیتنے جا رہے ہیں۔ لیکن بنیادی طور پر جو وہ تین جو مین پارٹی ہیں جو جن کا آپس میں مقابلہ ہے، مسلم لیگ کا، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا، تو پچھلے دنوں جو پی ٹی آئی کا جلسہ ہوا ہے اسلام گڑھ میں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں کارنر میٹنگ ہوتی ہے وہ اس لیول کا جلسہ تھا، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ عوام میں ایک بلبلہ ہی ہے جو ہے، ادروائز اس کی جو گراس روٹ جو سسٹم ہے وہ مجھے نظر نہیں آیا۔ تو میں محسوس کرتا ہوں کہ مسلم لیگ اور پیپل پارٹی کا ہی مقابلہ ہوگا اس موجودہ الیکشن میں۔ وہ کہتے ہیں کہ تم اپنا نظریہ پاس رکھو، ہم اپنا نظریہ رکھتے ہیں۔ آپ کے قریبی ساتھی، میں نام لینا مناسب تو نہیں سمجھوں گا لیکن آپ بھی بہتر جانتے ہیں، وہ آپ کا ساتھ چھوڑ کر آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ گزارش یہ ہے کہ میں ان دوستوں سے یہ گزارش کروں گا وہ جماعت میں واپس آئیں۔ جماعت کے بغیر سیاست نہیں ہو سکتی ہے۔ آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑنے کا مقصد یہ ہے کہ الیکشن میں ہم نے اپنی انٹری ڈالنی ہے۔ الیکشن میں تو یہ صاف نظر آتا ہے جی کہ پارٹی کے بغیر الیکشن نہیں بنتا۔ تو وہ سارے نوجوان ہیں، فیوچر ہے ان کا آئندہ، وہ پارٹی میں آئیں، پارٹی پالیٹکس کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آج پارٹی کی وائلیشن کرے اور کل پھر کوئی یہ دعویٰ کرے جی کہ ہم اس پارٹی کی ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا سوچتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی سوچ درست نہیں ہے۔ تو پارٹی میں آئیں، پالیٹکس کریں، پارٹی کو نقصان نہ پہنچائیں، پارٹی کے فائدے کے لیے کام کریں۔ پارٹی جو فیصلہ کرے ہم سب کو اس پارٹی کو فیصلے کو تسلیم کرنا چاہیے، اور اصولی طور پر یہ باتیں ہوئی بھی تھیں۔ بہرحال میں ان سے یہی گزارش کروں گا کہ وہ پارٹی میں واپس آئیں اور پارٹی کے لیے کام کریں۔ آپ پہ ایک الزام یہ بھی لگتا ہے کہ آپ برادریزم کی سیاست کرتے ہیں، آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ میرا خیال ہے یہ جو بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو میرے انتہائی کٹر مخالف ہیں۔ ادروائز میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میرے ساتھ یہاں اسلام گڑھ میں نیچرل یہ ہوتا ہے کہ جو جس برادری کے زیادہ لوگ ہوتے ہیں دوسری برادری کو ان سے شکایات ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پر جو دیگر برادری کے لوگ ہیں وہ میجارٹی کے ساتھ میرے ساتھ ہیں۔ اگر اس میں میں بہت سی باتیں بھی کر سکتا ہوں کہ میں نے اپنے کاموں کے سلسلے میں کس طرح کام کیے ہیں، جابوں کے سلسلے میں کیا جو میرے بس میں تھا کہ وہ کن کن لوگوں کو ملی ہے، تو اس میں برادری کا میں نے کبھی نہ سوچا، نہ یہ ایک تعصب کی سیاست ہوتی ہے اور یہ زیادہ دیر نہیں چل سکتی۔ تو میں تو تمام حلقے میں رہنے والوں کو، سب مسلمان ہیں، سب ہماری برادری ہیں۔ یہ سیاسی طور پر ادھر ادھر ہوتا ہے، کوئی آپ کے ساتھ ہوتا ہے، کوئی نہیں ہوتا، لیکن یہ اس طرح کی سوچ جب میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیدا ہونا ہی یا اس طرح کی سوچ پروان چڑھانا ہی جو ہے وہ نہ صرف حلقے کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک سیاست جو ہے وہ آپ کی بند گلی میں چلی جاتی ہے۔ تو اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ سیاست کی برادری کی سیاست کرے اور پھر وہ کہے جی کہ میں سیاست میں کامیاب ہوں گا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ آج دوست وہ برادری کے نام پر سیاست کر رہے ہیں، وہ برادری کے نام پر لوگوں کی منتیں کر رہے ہیں جی کہ ہم برادری کے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے آج مجھ پر کوئی یہ انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا کہ میں نے کبھی برادری کی سیاست کا نام بھی لیا ہو یا کبھی برادری کی سیاست کی بات بھی کی ہو۔ ہم نے ہمیشہ حلقے کی، علاقے کی جو لوگ ہیں ان کے سب کی مفادات کی بات کی ہے، بے شمول تمام برادریوں کی۔ انقلابی صاحب، آج کل ایک بات بہت گردش کر رہی ہے کہ آپ نے گزشتہ الیکشن میں دیگر جو آپ کی پارٹی کے امیدواران تھے ان کے ساتھ آپ نے کسی قسم کا کوئی وعدہ کیا تھا کہ اگلے الیکشن میں آپ انہیں ٹکٹ بھی دلوائیں گے اور ان کی سپورٹ بھی کریں گے، اس حوالے سے آپ کیسی وضاحت کرنا چاہیں گے اس کی؟ بالکل یہ 100% غلط بات ہے۔ نہ میں نے کسی سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو ٹکٹ دلوائیں گے، آپ الیکشن لڑیں گے، آپ سپورٹ کریں گے۔
یہ وہی باتیں ہیں کہ جو جن کی نیت نہ ٹھیک ہو تو پھر وہ الزام تراشی کرنا شروع کر دیتے ہیں. قطعاً سرے سے کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. ہاں میں نے یہ ضرور کہا تھا کہ جو پارٹی فیصلہ کرے گا میں پارٹی کے ساتھ ہوں گا. بس اس باوجود اس کے کہ کوئی دوستوں نے میرے بات کی جی کہ اگر اس کو ٹکٹ ملا تو ہم ساتھ نہیں چلیں گے, لیکن میں نے پھر بھی یہ بات نہیں کی تھی. میں نے کہا تھا جی کہ جو پارٹی فیصلہ کرے گی, جس دوست کو بھی ٹکٹ دے گی میں اس کے ساتھ ہوں گا. جب پارٹی نے مجھے ٹکٹ دیا تو پھر سب کو میرے ساتھ شامل ہونا چاہیے. چکسواری سے میرا تعلق ہے. چکسواری کے لوگوں نے بھی جو ہے وہ آپ کو پچھلی بار بھی ووٹ دیے, اس بار بھی لوگ آپ کی سپورٹ کر رہے ہیں, لیکن لوگوں کو ایک گلہ ہے کہ آپ اپنی زیادہ تر جو کمپین ہے, اپنا زیادہ تر جو سیاسی وقت ہے وہ یہاں پہ صرف کرتے ہیں اسلام گڑھ میں. چکسواری کی طرف آپ کی آمد و رفت کم ہے, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ گزارش یہ ہے کہ یہ میں رات کو بھی چکسواری میں تھا, کل بھی چکسواری تھا, پرسوں میں بھی چکسواری میں تھا. یہ الگ بات ہے کہ ابھی ہم نے وہاں پر میٹنگز شروع نہیں کی ہیں, اور میٹنگز بھی ابھی وہ اس طرح کی نہیں ہوئی ہیں, بہت کم میٹنگز ہوئی ہیں, اس لیے کہ ہم نے لوگوں کے ساتھ براہ راست رابطے جو ہے نا وہ شروع کیے ہوئے ہیں. تو اس سلسلے میں پھر چونکہ یہ چیزیں نظر آتی ہیں جب آپ میٹنگز ہوں, تو انشاءاللہ اگلے 1-2 دن کے بعد آپ کو نظر آئے گا جی کہ ہم اپنے ڈانگری بالا سے بلکہ نیلی یونین کون سے پلاک تک انشاءاللہ تعالیٰ ہر جگہ ہم اپنی کارنر میٹنگ کرنے جا رہے ہیں, تو پھر نظر آ جائے گا آپ کو. جی انشاءاللہ. چکسواری کے لوگوں کا ایک درینہ مطالبہ تھا کہ چکسواری کو جو ہے وہ تحصیل کا درجہ دیا جائے. آپ اس کے حق میں ہیں یا اس کے خلاف ہیں؟ میں کہتا ہوں جی کہ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس میں مل بیٹھ کر جو ہے نا دوستوں کو بات طے کرنی چاہیے. اس تحصیل کے مسئلے سے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے ابھی ہمارے برج کا مسئلہ ہے. اگر یہ برج کا مسئلہ حل ہو جائے تو شاید ہمارے لیے یہ اتنی بڑی پرابلم نہ رہے, لیکن پھر بھی جو ہے نا اس کا ایک اچھا حل نکل سکتا ہے کہ مثلا کوئی ایسی سینٹرل پلیس بن جائے جس میں تمام لوگ اتفاق کر لیں. اس میں ڈانگری بھی ہو سکتی ہے, اس میں کنیلی بھی ہو سکتی ہے, چکسواری بھی ہو سکتی ہے, کوئی بھی جگہ ہو سکتی ہے. اس میں کوئی میں سمجھتا ہوں کہ جب حلقے کی بات ہو تو پھر اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں ہوتی ہے جی کہ فلاں جگہ ہو فلاں جگہ ہو. تمام رہنے والے ایک ہی جگہ کے لوگ ہیں. یہ علاقائی تعصب یہ اسلام گڑھ میں ہو یا چکسواری میں ہو, یہ اس طرح کی باتیں کرنا میں سمجھتا ہوں مناسب ہی نہیں ہے. جی آپ کا جو گزشتہ آپ کی حکومت کا جو 5 سالہ دور اقتدار گزرا ہے, آپ اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی آپ کے سامنے ہے ہمارا یہ 5 سالہ دور اقتدار مسلم لیگ کا بھی, اور اس کے پہلے جو پیپلز پارٹی کا تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تعمیر و ترقی آپ کے سامنے ہے کہ اس حلقے کا پرائم منسٹر تھا, اس دور میں زیادہ ہوئی ہے کہ اب زیادہ ہوئی ہے. اب بھی جو ایم ایل اے جو جس طرح سے بھی بنا تھا, جو اس کو فنڈ ملے وہ مجھ سے کئی گنا ڈبل زیادہ فنڈ ملے, لیکن وہ کہیں زمین پر ہمیں نظر نہیں آتے. میرے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے پلاک سے لے کر ڈیری رستم تک ہر جگہ جو ہے نظر آتے ہیں. میں نے کوشش کی ہے کہ بلا تخصیص علاقہ بلا تخصیص برادری تمام علاقوں میں برابری کی بنیاد پر فنڈ کی تقسیم کی جائے اور کام کیا جائے, تو وہ کارکردگی آپ کے سامنے ہے. اور پھر دوسری اور بات بھی ہے, میرا ماضی بھی لوگوں کے سامنے ہے, میرے مد مقابل جو لوگ ہیں ان کا ماضی بھی ان کے لوگوں کے سامنے ہے. آج تک مجھے یہ کوئی بات نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کوئی وعدہ کیا ہو جس کو میں نے پورا نہ کیا ہو. میں نے کوشش کی ہے کہ کبھی ایسا وعدہ نہ کیا جائے جس کو پورا نہ کیا جا سکے. یہ تو دن کو آسمان سے تارے توڑ کر لا دیتے ہیں, جھوٹی قسمیں بھی اٹھاتے ہیں, قرآن پر الف بھی اٹھا لیتے ہیں, اور پتہ نہیں یہاں پہ ابھی جو ہے نا 10 ایڈمنسٹریٹر بنے ہوئے ہیں, 5 2 منسٹر کی بیٹی میں کوئی پتہ, سب یہ جھوٹی باتیں ہیں. میں نے آج تک کبھی کسی سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو ایڈمنسٹریٹر بنائیں گے, نہ اس کے بعد جو پارٹی فیصلہ کرے گی وہی سارا ہم سب کا فیصلہ ہوگا اور متفقہ طور پر فیصلہ ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے حلقہ کے لوگوں پر اعتماد بھی ہے اور یقین بھی ہے کہ ہم نے نہ کبھی کوئی کسی کام میں کمیشن لیا ہے, نہ کرپشن کی ہے, نہ رشوت لیا ہے, نہ لوگوں کو تھانوں میں جا کر خامخواہ ذلیل و خوار کرایا, وہاں پر تھانوں میں جا کلچر میں نے کوشش کیا کہ اس کلچر کو ختم کیا جائے. تو اس بنیاد پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے مد مقابل جو ہے ان کا دامن اس سلسلے میں صاف نہیں ہے. اب ہر آدمی کو پتا کہ انہوں نے ملازمتوں کے میں پیسے لیے تھے, انہوں نے جو اسکیمیں تھیں ان سے بھی کمیشن لیا تھا, اور ایک لمبی داستان ہے ان کی, میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن یہ دونوں چیزیں میرا اور ان سب کا ماضی لوگوں کے سامنے ہے. اب فیصلہ جو ہے انصاف کا ترازو لوگوں کے ہاتھ میں ہے, جو فیصلہ کریں گے ہم اس کو سر تسلیم ہم کریں گے. لوگ فیصلہ تو کریں گے, لیکن گزشتہ الیکشن بھی جو ہے وہ آپ کے چاہنے والے خاص طور پر کہا کرتے ہیں, اب بھی کہتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ جان بوجھ کر ہرایا گیا ہے. تو اگر لوگ اس بار بھی آپ کو ووٹ دیتے ہیں جبکہ جو فیصلہ ہے وہ کہیں اور سے مسلط کیا جاتا ہے اس حلقے پہ, تو لوگوں کے ساتھ اور آپ کے کارکنان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی؟ جنہوں نے پچھلے سال ہمارے ساتھ زیادتی کی تھی اب وہ سبھی لوگ تسلیم کر رہے ہیں کہ آپ الیکشن جیت گئے تھے, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اب ہم نے اس کا بندوبست کر لیا ہے کہ جو پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ ہوگا وہی انشاءاللہ تعالی رزلٹ جو ہے نا وہ جو بھی جیتے گا اسی رزلٹ کی بنیاد پر جیتے گا. یہ اب یہ نہیں ہو سکے گا جی کہ کوئی پولنگ بیگ 10 چکسواری ریسٹ ہاؤس میں رکھ لے, کوئی 5 ادھر رکھ لے, رزلٹ کو تبدیل کیا جائے.
پولنگ اسٹیشنوں پر رزلٹ اور ہو اور وہ رزلٹ کمپائل کر کے اور دکھایا جائے، یہ اب انشاءاللہ تعالیٰ سسٹم ہم نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے لیے میں لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ اس کا ہم نے بندوبست بھی کر لیا ہے۔ اگر کسی نے کوشش بھی کی تو پھر یہ ایسے ممکن ہی نہیں ہو سکے گا کہ ہم اس بات کو دوبارہ دہرانے کی کسی کو اجازت دیں۔ جی انقلابی صاحب، آپ کے دیکھنے والے پوری دنیا سے اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں، انہیں کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ؟ میں یہی کہتا ہوں جی کہ آج جو موجودہ حالات ہیں یہ ایسے تو کشمیری میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ آج کشمیر جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اسپیشلی آزاد کشمیر کے لوگوں کی توجہ کا مرکز ہونا چاہیے کہ آج تقسیم کشمیر کی باتیں ہو رہی ہیں، اس کو انتظامی طور پر ادھر ادھر کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ ساری باتیں جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے مہاجرین بھائیوں نے 1947 میں قربانیاں دی، 1965 میں دی، 1971 میں دی، اور جو ہمارے ہزاروں نوجوان جو وہاں شہید ہوئے، ہماری ہزاروں بیٹیوں کی عصمت دری کی گئی، یہ ان قربانیوں کو انشاءاللہ تعالیٰ کشمیری ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ میں ان دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس بات پر اپنا فوکس جو ہے وہ توجہ رکھے، تاکہ اس طرح کی یہ پی ٹی آئی کی حکومت سے ہمیں خطرہ کہ یہ اس طرح، چونکہ عمران خان کو نہ سیاسی ویژن ہے، نہ اسے کوئی سمجھ ہے سیاست کی، نہ وہ انتظامی طور پر بھی اس نے اپنا کوئی نیل کیا ہے، ثابت کیا ہے، اور اسی طرح جو ہے سیاسی طور پر بھی وہ ثابت کر رہا ہے کہ اس کی کسی طرح کی کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے۔ تو ہمیں خطرہ ہے کہ یہ کشمیر کو جو چونکہ آپ کے سامنے ہے، جب یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس گئے تھے تو انہوں نے کہا جی کہ آپ ثالثی کریں، امریکہ کبھی آپ کے حق میں ثالثی نہیں کر سکے گا، فیصلہ نہیں کر سکے گا، آپ کے مفادات کو وہ ہمیشہ نقصان اس نے پہنچایا ہے۔ چونکہ انڈیا ایک بڑی قوت ہے، ان کے ساتھ ان کے سیاسی، معاشی، اس طرح کے بہت سے معاملات ہیں جو وہ کبھی ان کو اگنور کر کے پاکستان کی جو ہے وہ کبھی انصاف سے بات نہیں کر سکے گا۔ تو اس طرح کی جو ہے یہ باتیں، یہ ایک ناسمجھ آدمی اور جس کو سیاسی سوجھ بوجھ نہ ہو وہی کر سکتا ہے، کوئی سیاستدان سمجھ والا یہ اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتا۔